اچھا، اس پہ تو جو اس ٹائم پہ وزیر اعظم تھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، ان کا بھی بیان ہے کہ 3 دن کے اندر گرفتار کیا جائے اور رپورٹ پیش کی جائے. بٹ صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان نے فوری طور پہ اس وقت کے اپنے وزیر داخلہ جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر، وہ خود بہت بڑے تفتیشی تھے، ان کو بلایا، ان سے کہا کہ ہر صورت میں قاتل گرفتار کرو. پاکستان کا صفحے اول کا یہ جملے ہیں اخبارات میں، اس وقت پرنٹ میڈیا زیادہ تھا، ہمارے اخبارات میں یہ جملے چھپے. میری خبریں جو چھپتی تھیں ان کے ساتھ ساتھ یہ سائیڈ سٹوریز، مین خبریں ہم تفتیش کی میں دیتا تھا، تو سائیڈ سٹوریز جو تھی، سائیڈ سٹوریز میں یہ چھپتا تھا کہ پرائم منسٹر کیا کہہ رہی ہیں، وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں. پولیس نے کیا کیا؟ پولیس کی نااہلی میں نے آپ کو بتائی کہ پولیس نے اس قتل کی تفتیش کو اسی طرح لائٹلی لیا جس طرح ہم نے جب شو کیا تھا میر مرتضیٰ بھٹو کا، میر شاہ نواز کا، محترمہ بے نظیر بھٹو کا. ان تمام بہن بھائیوں کے قتل کو جس طرح سرد خانے میں ڈالا گیا اور بالکل لائٹ تفتیش کی گئی. اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا، ہم نے نادرہ کا کیا، نینا کا کیا، ماروی کا کیا، سمینہ کا کیا، ان میں بھی تو یہ سب ہوا. یہ سارے وہ واقعات ہیں جن کو پولیس نے سنجیدہ لیا ہی نہیں. ویسے کیا کیا میں بتاتا ہوں آپ کو. مثلا راول پنڈی سے، اسلام آباد سے 2 جاسوسی کتے جو ہیں، جو بڑی مہارت رکھتے تھے اس طرح کے واقعات کی کھوج کا، وہ منگائے گئے. 2 کھوجی منگائے گئے، احمد خان وغیرہ 2 کھوجی، وہ بھی کھوجی بڑے نامور تھے، وہ منگائے گئے. اس کے بعد ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، آپ یہ دیکھیں کہ پولیس نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیسے کیا. کیسے؟ پولیس نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اچھا، انہوں نے کہا جی کہ ہم تو اس قابل نہیں رہے کہ حاجی سلطان راہی صاحب کی ہلاکت کا معمہ حل کر سکیں. انہوں نے کہا پیروں فقیروں کو بلائیں، وہ دم درود کریں. اچھا، انہوں نے کہا جی کہ پولیس کا جو بم برود ہے وہ نہیں چل رہا، اب فقیروں کا دم درود چلے گا. انہوں نے پیر فقیر بوائے 8 پورے 8 گن کے، اور ایک پیر نے ایک ایس ایس پی، جو اس وقت ایس ایس پی ہوتے تھے، ایس ایس پی گجران والے سے کہا کہ میرے موکل آنے دیں، ان کا انتظار کریں، اچھا، اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ سلطان راہی صاحب کو خود بلا لیتے ہیں، وہ خود ہی بتا دیں گے اس دن ہوا کیا. اب تو میرے خیال آخری حربے کے طور پہ یہی تھا کہ مقتول کو بلایا جاتا، اس کو طلب کیا جاتا، پولیس اس کو طلب کرتی اور اس سے کہتی کہ تو خود ہی تلاش کر دے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت جو ہے نا، اس میں نے ایک جملہ کہا تھا، فقرہ اگر ہمارے ناظرین کو یاد ہو، کہ محترمہ کے قتل کی ذمہ داری بھی انہوں نے ڈال دی گئی انہی پہ، مقتولہ پہ ہی، شہید پہ. وہ خود ذمہ دار تھی کہ جی وہ ذمہ دار تھی، وہ باہر کیوں نکلی، مطلب ان کے قتل کا ذمہ دار بھی انہیں ٹھہرایا گیا. تو ہمارے ہاں پولیس کی ناکامی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنا جو فرض ہے وہ فرض منصبی نبھانے کی بجائے خدمات لیتی ہے پیروں فقیروں سے، جادو ٹونے کی. اب وہ بلائے گئے، لیکن اس سے پہلے آپ سمجھیں کہ جو کھوجی اور جاسوس کتے، اچھا، سنیفرز ڈاگ مانے ہوئے اسلام آباد پنڈی کے، ان کو بلا کے ان کو ذمہ داری سونپی گئی. اس دوران پولیس نے کرفیو لگا دیا باقاعدہ پورے علاقے میں جہاں یہ واقعہ ہوا تھا. گجراوالا کا وہ علاقہ، کئی کلومیٹر کے ریڈیس میں پولیس نے کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی. اچھا، 1 ہفتے تک ڈیلی تفتیش. اور وہاں سے لے کے جہاں تک کتے جاتے تھے، خون کے نشان جا رہے تھے، پاؤں کے نشانات جا رہے تھے، وہاں تک مختلف پکٹس لگا لیں، ناکے لگا لیے، اپنے بیٹھنے کی ٹھار ٹھیا وہ بنایا. اب ایک عجیب سی بات ہوئی کہ ایک جگہ پولیس بیٹھی ہوئی تھی، ایک ڈیرے پہ، بہت بڑا ڈیرے دار تھا جس میں ایک MP بھی ہوا ان کے اس ڈیرے سے. اس ڈیرے پہ پولیس بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کتے چھوڑے جاسوسی. اچھا، وہ سونگتے، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، سنیفر ڈاگ ہے نا، سونگ کے چلتے ہیں. وہ خون کے اور پاؤں کے نشانات وہ ڈھونڈتے 3-4 جگہ سے مختلف ہو کے اس ڈیرے پہ آگے جہاں پولیس بیٹھی ہوئی تھی. اچھا، جس ڈیرے کی پناہ گاہ تھی، پولیس کی قیام گاہ تھی، وہاں پر کتے عارضی چوکی تھی، کتے آ کے وہاں رک گئے. وہ شک میں آ گئی جگہ. اب وہ جگہ شک میں آئی کہ شک کسی پولیس والے پہ ہے کہ وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ ملزم ہے یا ڈیرے دار ملزم ہے. پولیس کے ایک افسر نے ساری کہانی سننے کے بعد یہ کہا ڈیرے پہ موجود سارے لوگوں کو گرفتار کر لو. کہتے ہیں 15 لوگ سب سے پہلے گرفتار ہوئے. 15 لوگ تو وہ تھے جن میں 2 نوجوان لوکل اور 2 نوعمر بچے جو وارداتوں میں مطلوب تھے، 4 وہ تھے. 11 ڈیرے دار تھے.
اس ڈیرے پہ رہنے والے, بسنے والے, بیٹھنے والے ڈیرے دار تھے 11. یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے, میں نے خود دیکھا. یہ وہ ڈیرے دار 11 انہوں نے گرفتار کر لیا اور ان کی مشکیں کس کے ان کو تھانے لے گئے. اچھا. ان سے تفتیش کی گئی کہ جو جاسوسی کتے ہیں, سنیفرز ڈاگ, انہوں نے جو کھرا, اسے کھرا کہتے ہیں, یہ کھرا جو ناپا گیا وہ تمہارے ڈیرے تک پہنچا. اچھا. تو تمہارے ڈیرے پہ کون آیا گیا؟ ہفتہ 10 دن تک ان سے تفتیش کی گئی کہ کھوجی, اور اچھا کھوجیوں نے بھی اسی ڈیرے کا, عجیب سی بات ہے, جو 2 کھوجی ہیں احمد خان وغیرہ, انہوں نے بھی وہیں, اور انہوں نے بھی, کتوں نے بھی اسی جگہ کی نشاندہی کی. وہ لوگ پولیس کے زیر حراست رہے, پھر اپنی صفائی پیش کر کے پولیس نے کیا کیا؟ ڈیرے دار, پولیس نے ان کے بیانات قلم بند کیے, حالات ملائے. لیکن ظلم یہ ہے کہ پولیس اس ابتدائی تفتیش سے لے کے آخر دن تک اس نتیجے پہ نہیں پہنچی کہ قتل. ایک بات تو بڑھ صاحب یہ ہے نا کہ یہ کہا جائے کہ دشمنی کا قتل ہوا, ٹھیک ہے, پھر یہ کہا جائے کہ دیرینہ دشمنی تھی, کوئی خاندانی تنازع تھا, میاں بیوی کا تنازع تھا, سسرال سے جھگڑا ہوا, ڈکیتی میں قتل ہے. بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ نادانستگی میں قتل ہوا. جو بھی تھا, پولیس نے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا.